ہر انسان کی کوئی پہچان ہوتی ہے، اور ہم میں سے ہر انسان اپنی پہچان بنانے کے لیے کچھ ایسی چیزوں کو اپنے نام کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ لنک کرتا ہے، جس کی بیسس کے اوپر وہ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرواتا ہے، اس کو اچھا فیل ہوتا ہے کہ میری پہچان یہ ہے، جب مجھے اس پہچان سے پکارا جائے گا تو اس کو اچھا محسوس ہوگا۔ ہم لوگ جب MBA کر رہے تھے بحریہ یونیورسٹی سے، تو اس وقت کیا ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہوگا پتہ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا تھا جی، بحریہ یونیورسٹی میں جو پڑھنے والے اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ بحرینز کہتے تھے۔ جو قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھنے والے کیا کہتے تھے؟ وہ اپنے آپ کو قائدینز کہتے تھے۔ اور جب ان کو کہا جاتا تھا یہ بحرین ہے اور یہ قائدین ہے، تو وہ اس چیز میں فخر محسوس کرتے تھے کہ بھئی ہم جو ہے نا اپنے آپ کو بہتر فیل کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس یونیورسٹی کا ایک نام تھا، اس یونیورسٹی کی ایک پہچان تھی، اس کی ایک کریڈیبلٹی تھی، اس کو اچھا سمجھا جاتا تھا، اس میں پڑھنے والوں کو اچھا سمجھا جاتا تھا۔ تو اس چیز کو نام اپنے نام کے ساتھ لگا کے کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے کہ میری پہچان جو ہے وہ ایک یونیورسٹی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہیں مختلف نیشنلٹی کی بنیاد کے اوپر کیا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہتر فیل کرتے ہیں۔ یہ خود سے بہتر فیل کرنے والی بات ہے، اس میں کوئی اللہ کی طرف سے یہ کرائٹیریاز نہیں ہے، میں صرف بتا رہا ہوں جو ہمارے ذہن ہے اور جو ہمارے مائنڈ سیٹ ہیں۔ ہم خود سے ہی اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزوں کو پک کرتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لنک کرتے ہیں، اور پھر ان کو لنک کرنے کے بعد ہم خود ہی محسوس کرتے ہیں کہ ہم باقیوں سے بہتر۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس اگر امریکہ کی نیشنلٹی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم امریکنز ہیں، وہ فخر سے بتائے گا ہم امریکنز ہیں۔ جس کے پاس آسٹریلیا کے ہو گئے ہم آسٹریلینز ہیں، جس کے پاس کینیڈا کے ہو گئے ہم کینیڈینز ہیں، جہاں جہاں پہ امیگریشنز ملتی ہیں۔ تو وہ ایک فخر کے طور پہ اس چیز کو اپنے نام کے ساتھ لگا کے انسان کہتا ہے کہ بڑی کمال کی بات ہے، تو وہ اس کی ایک پہچان بن جاتی ہے، اور اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے، ہمیں اس نام سے اور اس پہچان سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہماری جو پہچان بتائی وہ ایمان بتائی۔ کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے مال والو، یا اے اولاد والو، یا اے گڈ لکس والو، یا یہ اے سفید رنگ والو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کو ہماری پہچان بتائی۔ اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین اور سب سے قیمتی چیز تھی، اللہ نے اس کو ہمارے ساتھ لنک کیا کہ اللہ کے نزدیک یہ سب سے قیمتی چیز ہے، اور یہی قیمتی چیز تمہاری پہچان بھی ہے۔ تو اپنی پہچان اگر بنانی ہے تو اپنے آپ کو ایمان والا بناؤ، اور اس ایمان کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور یہ جو ایمان کی جو دولت ہے یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ ایمان ہر ایک کو اپنی مرضی سے نہیں مل سکتا۔ مال تو پھر بھی کوشش کرنے سے مل جاتا ہے، کوئی شخص مال کمانے کے لیے محنت کرتے کرتے ہو سکتا ہے ایک وقت آئے اس کو مال مل جائے۔ فیم جو ہے، شہرت ہے، اس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، محنت کی وجہ سے مل بھی جاتا ہے۔ لیکن ایمان جو ہے، ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان جو خود ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور دین کی سمجھ کے مراد کیا ہے کہ جب انسان دین کو سمجھتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو اس کو اہم محسوس ہونا شروع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایمان ہوتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں بہت کلیئرلی یہ بتا دیتا ہے کہ یہ مال کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ جو شہرت کی حقیقت ہے، آخرت یہ ہے، جنت یہ ہے، جہنم یہ ہے، ساری چیزوں کو وہ دین کا علم اور دین کی سمجھ کھول کھول کے بتا دیتے ہیں۔ اور جب انسان تھوڑا سا ڈیپ جاتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں میں جو سب سے قیمتی چیز نکلی وہ کیا؟ وہ ایمان ہے۔ تو پھر سارا مال اور دنیا اور شہرت اور تعریفیں اور اچھی لکس اور اچھے کھانے اور اچھی گاڑیاں اور اچھے گھر، یہ اس انسان کے نزدیک بالکل بے معنی ہو جاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، کیونکہ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایمان ایسی چیز ہے جو سب سے قیمتی چیز ہے۔ پھر اس کی دوڑ کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ پھر اس کی ساری زندگی کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنے اس ایمان کی حفاظت کروں۔ اب وہی شخص جس کے دل میں سونے کی محبت تھی اور سونا سب سے قیمتی چیز تھی، اور جیسے وہ اپنے سونے کی حفاظت کرتا ہے تو پھر ایمان والا اپنے ایمان کی حفاظت میں لگ جاتا ہے۔ جو پھر اس کی زندگی کے جو فیصلے ہوتے ہیں، جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں،
ان ڈیسیجنز کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو وہ بنیاد بنا کے فیصلے کرتا ہے وہ ایمان کو بنیاد بناتا ہے. میں فلاں جگہ پہ جاب کروں گا اس لیے کروں گا کہ وہاں پہ میرا ایمان محفوظ رہے گا. میں فلاں جگہ پہ جاب نہیں کروں گا کیونکہ وہاں پہ میرا ایمان محفوظ نہیں ہے. میں فلاں علاقے میں اس لیے نہیں رہوں گا کیونکہ وہاں پہ میرا ایمان محفوظ نہیں ہے. میں فلاں مجلس میں اس لیے نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں پہ میرا ایمان محفوظ نہیں ہے. میں فلاں لوگوں کی کمپنی میں اختیار نہیں کروں گا کیونکہ میرا ایمان محفوظ نہیں ہے. تو پھر اس کی ساری سوچ جو زندگی کی ہوتی ہے وہ اس کا دیکھنے کا انداز اور سوچنے کا انداز بالکل تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک اب سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے. پھر اس ایمان کی پروٹیکشن میں وہ لگ جاتا ہے کہ میں نے اپنے اس ایمان کو کس طریقے سے محفوظ کرنا ہے.